بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تکلیفوں سے دل گھبرانے لگے اور خوشی کا ہر درد خود پر بند محسوس ہوتا ہو اور ایسا لگتا ہو کہ تم مسلسل کسی خاردار اور تاریخ راستے پر تنہا سفر کر رہے ہو، تو سنو، راحت ہو یا رنج، نوازشات ہوں یا کوئی بھی محرومی، غرض وہ رب تمہارے حالوں سے بخوبی واقف ہے، اور آج وہ تمہیں تنہا صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنے پیارے بندوں کو چھانٹ لے کہ وہ کون ہے جو اپنے رب پر کامل یقین رکھتا اور کون ہے جو اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تو خود قرآن میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا، میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی سے عطا کروں گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو رب اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، کیا وہ مشکل حالات میں اکیلے بندے کو کھڑا کرنے سے قاصر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اپنے نصیب پر روتا ہے اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہترین لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تم ہرگز کسی ایک برے تجربے کو لے مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ زندگی تو بنتی ہی تب ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے آج تمہارے لیے محبت کی عزیز یا کسی درد سے نجات ممکن نہ ہو اور تم خود کو اکیلا اور خالی محسوس کر رہے ہو، مگر یاد رکھنا اکثر آنکھوں کی بینائی بھی تمہیں سچائی سے لاعلم رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواہشات بے لگام ہو کر تم سے ہی باغی ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، ظرف اور محبت کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں۔ ظرف کا پیمانہ جتنا بڑا ہوگا، گھٹن اتنی ہی کم ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بندوں کے سامنے کبھی اپنے دکھ بیان نہیں کرنا، اللہ تمہیں غنی نہیں کرے گا۔ تم اپنے دکھ صرف اپنے رب کو بتاؤ، اسی سے خیر مانگو اور اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو وہ جلد ہی تمہارے غم مٹا کر تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ جانتے ہو تمہاری زندگی ایک نئے اور خوبصورت موڑ پر کب آتی ہے کہ جب تمہیں ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی اپنا آپ خالی محسوس ہونے لگے اور اپنے اندر کی خالی جگہوں کی فکر تمہیں بے چین اور اکیلا کرتی جا رہی ہے، اور تم اس وقت لوگوں کی دی ہوئی اذیت سے دل شکن اور مایوس ہونے کی بجائے رب کی رحمت کے طلبگار بن کر برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو، تو وہ رحمان تمہارے ہر نقصان کو بہترین طریقے سے ریکور کر کے اپنے اقتدار اعلیٰ سے راحت اور سکون اور خوشحالی کی بہترین عطائیں تمہارا نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کی بندگی اور اس پر بھروسہ رکھو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے دکھ تمہیں تنہا اور اکیلا کر رہے ہیں، تو یاد رکھو تمہارا خدا تو وہ ہے جس کے ایک اشارے سے ہر چیز بدل جاتی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ طوفان نوح کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی تھی جب اللہ کے ایک اشارے پر ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا اور آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی؟ بظاہر یہ ایک عذاب تھا، مگر در حقیقت اللہ نے نوح علیہ السلام اور وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے تھے انہیں بچا لیا اور ایک نئے خوبصورت دور میں داخل کر دیا۔ میرا رب خود تم سے مخاطب ہے، اور یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نے صاف صاف نشانیاں نمایاں کر چکے ہیں۔ کہہ دو کہ وہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے،
جانتے ہو زندگی میں کسی بھی محرومی یا کسی بھی نقصان سے ہونے والے درد کو اور اس میں چھپی طاقت کو کبھی بھی کم مت سمجھنا، کیونکہ تمہارے یہی دکھ جب آنسو بن کر دعاؤں میں گرتے ہیں نا، تو وہ قبولیت کی سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، اور یہ وہ دروازے کھولتے ہیں جس سے وہ روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے جو تمہیں مہربان رب کی پہچان کروا دیتی ہے۔ وہ رب جو ٹوٹی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، تمہارے رب سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس کا وعدہ تو بالکل یقینی ہے، جس میں ذرا برابر شبہ نہیں۔ تو تم جتنا یقین کو بڑھاتے چلے جاؤ گے اور جتنا اپنے توکل کو قائم رکھو گے، تو اتنی ہی ہمت بلند ہوتی جائے گی۔ پھر دل رنج و غم سے خالی ہو کر اطمینان سے خوب بھرنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھو، تمہارا آقا تنہا ایک رب قدیر ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے، وہ تمہیں ہر طرح سے تنہا اور اکیلا کر کے خود سے ملواتا ہے، تاکہ تم وہ مرتبہ اور بلند مقام حاصل کر سکو جو وہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ یوں تو وہ اپنے خزانوں کے در کھلے رکھتا ہے، مگر جب وہ تمہارے وحشت کے عالم کو صبر و قرار میں بدلنا چاہتا ہے تو وہ ہر چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین نہ ہو۔ اللہ کی نگاہ اور اس کے علم کا خزانہ بہت گہرا اور غیبی ہے۔ بعض دفعہ تکلیف دہ چیزوں میں ہی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، مگر جب تمہارے قیمتی آنسو اس کی بارگاہ میں مقدس ہو جاتے ہیں تو وہ تمہاری زندگی کی خالی شاخوں کو ان پھولوں سے بھر دیتا ہے جن کے رنگ اور خوشبو تمہیں بھی حیران کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر صرف اسی کے ہو کر رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا تم اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ وہ عنقریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ۔ یہ مشکل اور دشوار گزار تنہائیوں کا سفر اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ وہ کن کہے گا اور چیزیں ہو جائیں گی، گمان سے آگے اور بیان سے باہر۔ عنقریب وہ تمہارے ایک ایک آنسو کو مسکراہٹ میں بدل کر خوشیاں تمہاری زندگی میں داخل کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر دعاؤں پر ضرور کن فرمائے گا، بس ہم نے صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے۔ امید ہے ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔